بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، دوسری جلد، صفحہ نمبر 44. ہماری بات چل رہی تھی شادی کے موقع پر بالغ عورت میں ولی کے مسائل میں بالغ عورت سے اجازت لینے کا مسئلہ تھا. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جوان کنواری لڑکی ہو تو اس سے جب ولی بتائے یا کوئی بھی کہے آ کر کہ میں تمہارا نکاح، ولی کہے کہ میں فلاں کے ساتھ کیے دیتا ہوں، تو وہ چپ رہے یا مسکرا دے یا چپ کے رونے لگے تو یہ اجازت ہے. زور سے روئے، آواز کے ساتھ روئے تو یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ رضامندی نہ ہونے کی علامت ہے. اب ہے مسئلہ، اگر وہ لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ ایک نکاح پہلے ہو چکا ہے، یہ دوسرا نکاح ہے، تو اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی، بلکہ اسے زبان سے کہنا چاہیے. یہاں پر کہلوائیں گے، یہاں پر جب تک وہ کہے گی نہیں تب تک اجازت نہیں ہوگی. کنواری میں زبان سے کہلوانا، زبردستی زبان سے کہلوانا غلط ہے. یہاں پر زبردستی زبان سے ہم کہلوائیں گے. اور اگر اس نے زبان سے نہیں کہا، فقط چپ رہنے کی وجہ سے نکاح کر دیا، ولی نے نکاح کر دیا، تو نکاح موقوف رہے گا. بعد میں اگر وہ زبان سے منظور کر لے تو نکاح ہو گیا، اور اگر منظور نہیں کرے، نہ کرے تو نکاح نہیں ہوا. یعنی وہ ریجیکٹ کرنا چاہے اگر بعد میں، تو اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ ہو جائے گا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے نکاح کو منظور نہیں کیا تھا. مسئلہ، باپ کے ہوتے ہوئے چاچا، بھائی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی تو اب فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی، بلکہ زبان سے اجازت دے تب اجازت ہوگی. پیچھے ہم نے پڑھا کہ ولی نے اجازت مانگی تو وہاں پر چپ رہے تو اجازت ہے. جو ولی ہے، باپ ہے مثلا، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا ولی جس کا نمبر بعد میں آتا ہے، وہ ولی اجازت مانگ رہا ہے تو وہاں پر اجازت مانگ رہا ہے. تو بچی کا جوان ہے، کنواری ہے، وہ اگر زبان سے اجازت دے گی تو اجازت معتبر ہوگی، ورنہ معتبر نہیں ہوگی. نہیں ان کو اجازت لینے کے واسطے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ، تو پھر فقط چپ رہنے سے بھی اجازت ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ جو ولی سب سے مقدم ہو اور شریعت سے کی جانب سے اسی کو پوچھنے کا حق ہو، تو جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آدمی اجازت لے، اس وقت چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی. اور اگر حق تھا دادا کا اور پوچھا بھائی نے، یا حق تو تھا بھائی کا اور پوچھا چاچا نے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی جب وہ پوچھ رہے ہیں، یہ لوگ آج خود چلے گئے ہوں، ان کو جس کا حق ہے اس نے بھیجا نہ ہو. مسئلہ، ولی نے کنواری بالغہ سے بے پوچھے اور بغیر اجازت لیے نکاح کر دیا. پھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آدمی نے آ کر خبر دی کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا گیا، تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر کسی اور نے خبر دی، تو اگر خبر دینے والا نیک معتبر آدمی ہے یا دو شخص ہیں، یعنی ولی نے خود نہیں آ کے بتایا یا ولی کے بھیجے ہوئے آدمی آ کر نہیں بتا رہا کہ ہمیں تمہارے والد صاحب نے بھیجا ہے کہ ہم نے تمہارا نکاح کیا ہے، ایسے نہیں بتا رہا، بلکہ کوئی بندہ ویسے ہی آ کے بتا رہا ہے کہ تمہارے والد صاحب نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، تو اگر بتانے والا معتبر ہے، نیک ہے، یا دو شخص ہیں، تب بھی چپ رہے گی تو چپ رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر خبر دینے والا ایک شخص اور وہ غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح صحیح نہ ہوگا بلکہ موقوف رہے گا. جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی بات ایسی پائی جائے جس سے اجازت سمجھی جاتی ہو، تب نکاح صحیح ہوگا. مثلا زبان سے عورت نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب شوہر جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کے پاس آیا تو اس نے اسے انکار نہیں کیا بلکہ اسے قدرت دے دی، یا شوہر نے اس کو مہر دیا تو اس نے مہر لے لیا، تب بھی نکاح درست ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ عورت کو بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی ہے، کہیں کہیں پہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ عورت دعویٰ کرتی ہے عدالت میں کہ جب میرا یہ نکاح ہوا تھا نا تو میں نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جب میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اب میں ریجیکٹ کر رہی ہوں.
تو نکاح موقوف تھا گویا کہ میری اجازت کے اوپر، تو مجھے ریجیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور شوہر چاہتا ہے کہ نہیں یہ ریجیکٹ نہیں ہوا تھا تو ریجیکٹ نہ ہو، نکاح ہم رہیں اکٹھے رہیں، تو وہاں پر پھر ہمیں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نکاح موقوف تھا، تو موقوف رہنے کی کون سی صورت بنتی ہے، کون سی صورت نہیں بنتی، کہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، کہاں پہ موقوف رہا، وہ صورتیں ہمارے سامنے کھل کے آ گئیں کافی ساری۔ مسئلہ، ولی نے اجازت دیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا، نہ عورت کو پہلے سے معلوم ہے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے رضامندی ثابت نہ ہوگی اور اسے اجازت نہ سمجھیں گے، بلکہ نام و نشان بتلانا ضروری ہے جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اسی طرح اگر مہر نہیں بتایا اور مہر مثل سے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا گیا، عورت اتنے پر راضی نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہوا۔ مسئلہ، اگر کوئی بالغہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ہی کسی سے نکاح کر لے تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ اگر شوہر لڑکی کا کفو ہے اور مہر بھی مثل سے کم نہیں تو نکاح تو جائز ہے۔ تنبیہ، بالغ لڑکی کا اپنے ولی کے بغیر خود نکاح کر لینا اگرچہ کفو ہی میں ہو بڑی بے حیائی کے بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس پہ ہم تفصیل سے ساری بات کر چکے ہیں۔ دوسری صورت، شوہر لڑکی کا کفو تو ہے لیکن مہر لڑکی کے مہر مثل سے کم مقرر ہوا ہو، اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے مطالبہ مہر مثل پورا کرایا جائے، اور اگر شوہر پورا نہ کرے تو نکاح فسخ کر دیا جائے۔ شوہر لڑکی کا کفو نہیں ہے، اس صورت میں نکاح نہیں ہوتا اور باطل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر نکاح کے بعد ولی جائز بھی رکھے تب بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں نکاح سے قبل ولی کی اجازت کا ہونا شرط ہے، اجازت ہو جائے تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ اور کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑ، اور جوڑ کے بارے میں کون کس کے جوڑ کا ہے وہ پیچھے ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ تنبیہ، اگر لڑکی کو شوہر کے غیر کفو ہونے کا علم نہ ہو، یعنی شوہر جوڑ نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور کفو ہونے کی شرط کر کے یا بلا شرط کیے نکاح کیا ہو اور اسے بعد میں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص تو کفو جوڑ نہیں ہے، تو لڑکی پر واجب ہے کہ معلوم ہوتے ہی اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ غیر کفو سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ وہ اگر ولی اجازت بھی دے بعد میں تو پھر بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ دوبارہ سے انہیں نکاح کرنا پڑے گا، انہیں دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح ہی نہیں ہوا۔ مسئلہ، مہر اگر مثل کا بتائیے گا، مہر مہر مثل، مثل بتائیے گا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، مہر مثل کے بارے میں ہم نے آگے بھی بات آئے گی تفصیل سے۔ مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی گزرا تھا، میں ایک منٹ نکال لوں، میں پھر وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا خیر، مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عورت کے رشتہ داروں میں، یعنی اس کے مثلا چاچا یعنی پھپھی وغیرہ کا جو مہر ہوتا ہے، جو رواج چل رہا ہو کہ ان کے ہاں یہ مہر ہے، تو وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، مہر کا بیان آئے گا ہمارے سامنے انشاءاللہ، تو وہاں پر ہمارے پاس پوری تفصیل آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بچی کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے یعنی کہہ لیں کہ ددیال والے، وہاں پر بچیوں کا جو مہر چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ یہ ہر خاندان کا مختلف ہو سکتا ہے، تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ مسئلہ، اگر بالغہ کا سرے سے کوئی ولی نہ ہو اور وہ غیر کفو میں نکاح کر لے تو نکاح جائز ہوگا، ولی ہے ہی نہیں کوئی بھی، کوئی جیسے اللہ معاف کرے بعض اوقات حادثات وغیرہ پیش آ جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، تو پیچھے کوئی بچتا ہی نہیں، ایک بچی اگر بچی ہے، زندہ بچی ہے، تو وہ کہیں بھی نکاح کر لے تو نکاح درست ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر لڑکا جوان ہو تو اس پر بھی زبردستی نہیں کر سکتے اور ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، اگر بغیر پوچھے نکاح کر دے گا تو اجازت پر موقوف رہے گا، اور اگر لڑکے نے اجازت دے دی تو ہو گیا، نہیں تو نہیں ہوا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ لڑکے کے فقط چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوتی، زبان سے اس کا کہنا ضروری ہے۔ لڑکا یا لڑکی نابالغ ہو تو ولی کے مسائل۔ مسئلہ،
اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو وہ خود مختار نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں خود مختار نہیں ہے، ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لیا یا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور ولی کو اس کے نکاح کرنے نہ کرنے کا پورا اختیار ہے، جس سے چاہے کر دے۔ نابالغ لڑکے اور لڑکیاں اس نکاح کو اس وقت تو رد نہیں کر سکتے جب تک وہ نابالغ ہیں، چاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہو یا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا کا ایک حکم ہے۔ مسئلہ نابالغہ کا نکاح باپ دادا نے کیا ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، اگر کفو میں جوڑ میں اور مہر مثل کے ساتھ کیا ہو تو لازم ہوتا ہے، اور نابالغہ کو بالغ ہونے پر اس کے توڑوانے کا حق نہیں ہوتا۔ یعنی نابالغہ کا نکاح کر دیا، باپ یا دادا نے کی ہے، جوڑ میں کی ہے، مہر مثل پہ بھی مہر بھی مثل رکھا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو بعد میں توڑنے کی، تو بالغ ہونے پر اس بچی کو یہ نکاح توڑوانے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر غیر کفو میں کیا، یعنی جوڑ میں نہیں کیا، یا مہر مثل سے بہت کم مہر پر کیا، تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ عقد نکاح کرتے وقت باپ اگر نشے میں ہو تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ باپ کی بے تدبیری اور ناعاقبت اندیشی مشہور و معروف ہے، یعنی نکاح کرنے سے قبل اس سے کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی بنا پر عموماً یہ خیال ہو جائے کہ یہ شخص معاملات میں لالچ وغیرہ کی وجہ سے مصلحت اور انجام بینی کو مد نظر نہیں رکھتا، اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی یہ لالچی آدمی ہے، اس کو اپنی بچی کے مفاد کا کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بات اگر پہلے سے ثابت ہو جائے تو تب بھی نکاح نہیں ہوتا۔ باپ فاسق، بغیرت اور بے باک ہو تو اس کا کیا ہوا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ باپ میں اوپر مذکورہ باتوں میں سے تو کوئی بات نہ ہو، یعنی اس کی نہ عاقبت اندیشی بھی نہیں ہے، نہ عاقبت اندیشی بھی مشہور نہیں ہے، اور نشہ وغیرہ بھی نہیں ہے اس کا، فاسق وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن مثلا کسی دشمنی کی وجہ سے اس پر نکاح کرنے کے لیے جانی یا مالی دھمکی کا واضح دباؤ موجود ہے، اس صورت میں بھی باپ کی طرف سے کیا ہوا نابالغہ کا نکاح نہیں ہوتا۔ جیسے بعض اوقات ہو جاتا ہے نا کہ مثلا صلح کرانے کے لیے لڑائی ہو گئی تھی، قتل ہو گئے تھے، تو اب صلح کرنے کے لیے باپ کو پھر اپنی بیٹی کا نکاح اس خاندان میں کرنا پڑ رہا ہے، نابالغ بیٹی کا نکاح بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی باپ کی بے تدبیری وغیرہ بالکل واضح ہے، تو اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اوپر مذکورہ باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ ہو، لیکن باپ نے پہلی مرتبہ لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے نکاح کر دیا اور صاف واضح ہے کہ اس نے لڑکی کی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا، یعنی کوئی لڑائی جھگڑے والی نوبت بھی نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا ہے ہر ایک کو کہ اس نے تو بہت بے وقوفی کا کام کیا ہے باپ نے۔ مثلا کسی اہل سنت نے نابالغہ کا نکاح کسی بدعتی سے کر دیا، تو اب جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی بچی ہے، اس کا نکاح اگر کسی بدعتی گھرانے میں ہو جائے گا تو وہاں تو ہر وقت کے پھر مذہبی بحثیں اور جنگیں ہی چھڑتی رہیں گی۔ تو یہ کون سی دانش مندی ہوئی کہ تم نے اپنی بچی کو اٹھا کر ایک کہہ لیں جو دنیا میں باہر لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں بدعت اور سنت کے نام پر، تم نے وہ اپنی بچی کو اس جگہ پہ بھیج کر لڑائی میں جھونک دیا گویا کہ، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ باپ عام مسلمان ہو اور حلال کماتا ہو، لیکن وہ اپنی نابالغہ کا نکاح ایسے شخص سے کر دے جو حرام میں ملوث ہو، مثلا سودی بینک کی ملازمت کرتا ہو یا تصویر سازی کا پیشہ کرتا ہو، حلال کی پرواہ کرنے والے لوگ ہو تو یہاں پہ پھر حرام کے پاس کیوں بھیجا تم نے؟ باپ نے بلا وجہ اور بلا مصلحت نابالغہ کا مہر بہت کم مقرر کیا، مثلا اس کا مہر مثل 5,000 ہو اور باپ نے مثلا نکاح صرف 500 پر کر دیا ہو۔ یہاں پر ایک مثال ذکر ہے، آج کل یعنی روپیے کے ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے 500 پر تو نکاح ہی درست نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ آئے گا۔ اس صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کو خیار بلوغت حاصل ہوگا، یعنی بالغ ہوتے ہی وہ اپنا نکاح اگر فسخ کرانا عدالت سے، نکاح تو کفو میں جوڑ میں کیا اور مہر بھی پورا ہے، لیکن زوجین کی میاں بیوی کی عمروں میں بہت زیادہ فرق ہے، ایسا جو عام طور سے روا نہیں رکھا جاتا، مثلا 25-30 سال
یہ اس سے زیادہ فرق ہو جو کہ معاشرے میں رکھا نہیں جاتا، تو ایسے نکاح میں بھی نابالغہ کو خیار بلوغت حاصل ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اگر نکاح عدالت کے ذریعے سے توڑوانا چاہتی ہے تو توڑوا لے۔ مسئلہ، نابالغہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے اگر کیا ہو، باپ دادا کے علاوہ بھی ولی ہے نا، جو ہم نے پڑھا کہ مثلا بھائی بھی بنتا ہے، چاچا بھی بنتا ہے، دوسرے بھی بنیں گے، تو ان لوگوں نے کیا، تو وہاں پر تفصیل یہ ہے، جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا جوڑ بھی ہے، کفو بھی ہے، جوڑ بھی ہے، اور مہر بھی مہر مثل مقرر کیا ہے۔ اس صورت میں اس وقت نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو خیار بلوغت حاصل ہوگا۔ بچی جب بالغ ہوگی تو وہ بالغ ہوتی ہی اپنی اگر عدالت سے اپنا نکاح فسخ کرانا چاہے تو کرا سکتی ہے، اور اگر اس کے ولی نے لڑکی کا نکاح غیر کفو میں کیا، جوڑ نہیں ہے، یا مہر مثل سے بہت کم پر نکاح کیا، تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ باپ دادا نے کیا تو وہاں پر لڑکی کو خیار حاصل ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد توڑوانا چاہے تو توڑوا لے، اور باپ دادا کے علاوہ دیگر کسی ولی نے کیا ہے تو وہاں پر نکاح ہوا ہی نہیں مہر مثل سے کم کرنے پر۔ یہ بچی نابالغ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، بالغ بچی کی بات نہیں ہو رہی۔ مسئلہ، باپ دادا کے سوا کسی اور ولی نے نابالغ لڑکے کا نکاح جس سے کیا، اس کا مہر اس کے مہر مثل سے بہت زیادہ مقرر کر دیا تو نکاح نہیں ہوا۔ یہاں پہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اور مہر جو بچی کا جو جب دوسری طرف جو بچی ہے اس کا مہر مثل فرض کیجئے اس خاندان میں 50,000 چلتا ہے، تو یہاں پر ڈبل 1,00,000 روپے طے کر دیا۔ 1,00,000 روپے دینے تو اسی بچے کو پڑیں گے، بالغ ہو کے جب بھی دے گا تو اسی بچے کو دینے پڑیں گے، تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ تنبیہ، جب لڑکی کو خیار بلوغت حاصل ہو، خیار بلوغت یعنی بالغ ہونے پر نکاح کو باقی رکھنے کا یا توڑنے کا خیار حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے نکاح کی خبر بھی ہو، پھر بالغ ہو گئی اور ابھی تک اس کے شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی، تو جس وقت بالغ ہوئی ہے، یعنی جس وقت اس کی پہلی ماہواری شروع ہوئی، فوراً اسی وقت اپنی عدم رضامندی ظاہر کر دے کہ میں راضی نہیں ہوں، یا یوں کہے کہ میں اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا چاہتی، چاہے اس جگہ کوئی اور ہو چاہے نہ ہو، بلکہ بالکل تنہا بیٹھی ہو، ہر حال میں اسے زبان سے کہنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ معاشرے کے اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہم اسلام کا حکم تو یہ کہ اسلامی مسائل، شریعت کے مسائل وغیرہ تو بچیوں کو بھی ان کے وقت کے قریب جب آ جائے کسی بھی مرحلے کا تو ان کو مسئلے مسائل پڑھا دینے چاہیے، تو بالغ ہونے سے پہلے ہی بچیوں کو بالغ بلوغت سے متعلق سارے احکامات معلوم ہوں گے، خصوصاً اس بچی کو جس کے نکاح بھی ہو چکا ہے، تو اب وہ بچی کو پھر اگر نکاح فسخ کرانا ہے، وہ اس نکاح پر راضی نہیں ہے، تو پھر اسے فوراً ہی اپنے نکاح کو کینسل کرنا پڑے گا۔ ام، لیکن فقط اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، جب اگر اس نے ہر حال میں اپنے زبان سے کہہ دیا نا کہ میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، تو اتنی بات سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اسے عدالت میں جانا پڑے گا، وہ عدالت میں جائے اور قاضی یا جج وہ نکاح توڑے، تب نکاح ٹوٹے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر ایک لحظہ یعنی 1 سیکنڈ بھی چپ رہے گی تو اب نکاح فسخ کرانے کا اختیار نہیں رہے، اور اگر اس کا صحبت کر چکا ہو تب بالغ ہوئی تو بالغ ہوتے ہی فوراً انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کی رضامندی کا حال معلوم نہ ہوگا تب تک قبول نہ کرنے کا اختیار باقی ہے، چاہے جتنا زمانہ گزر جائے۔ ہاں، جب وہ زبان سے صاف کہہ دے کہ میں منظور کرتی ہوں، یا کوئی اور ایسی بات پائی گئی جس سے رضامندی ثابت ہوتی ہے، جیسے اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں میاں بیوی کی طرح رہی، تو اب اختیار جاتا رہا اور نکاح لازم ہو گیا۔ یعنی خیار ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں بس مل گیا تو اب جتنا عرصہ مرضی ساتھ رہو، جیسے مرضی ساتھ رہو، اور بعد میں جب مرضی توڑ دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، اس میں اس کے علامات سے بھی پتہ لگ جائے گا۔ اگر اس نے ختم کرنے والی علامات نہیں لینا چاہتی بلکہ برقرار رکھنے والی ہے، جیسے میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو نکاح کا اس کا مطلب ہے کہ تم نے برقرار رکھنا ہے، برقرار رکھنا پایا گیا تو پھر آئندہ نہیں توڑ سکو گی۔ حق ولایت کے چند مسائل۔ مسئلہ، قاعدے سے جس ولی کو نابالغہ کے نکاح کرنے کا حق ہے وہ پردیس میں ہے اور اتنی دور ہے کہ اگر اس کا انتظار کریں اور اس سے مشورہ لیں
تو یہ اچھا رشتہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہ کرے گا، اور پھر ایسا رشتہ مشکل سے ملے گا، تو ایسی صورت میں اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کر سکتا ہے، یعنی جس کا مرحلہ اگلے نمبر پر آتا ہے وہ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر قریب کے ولی سے پوچھے بغیر بعد والے ولی نے نکاح کر دیا تو نکاح ہو گیا، اور اگر اتنی دور نہ ہو یا دور تو ہو لیکن اس سے رابطہ ممکن نہ ہو تو اس کی رائے لیے بغیر دوسرے ولی کو نکاح نہ کرنا چاہیے۔ اگر کرے گا تو قریب کے ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، جب وہ اجازت دے گا تب صحیح ہوگا۔ فرض کیجئے کہ بچی کا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، باپ سفر میں ہے تو اس سے فون وغیرہ پر بھی اجازت لے سکتے ہیں، لیکن اگر فون پر بھی رابطہ نہیں ہو سکتا تب تو ٹھیک ہے کہ نکاح کر سکتا ہے بھائی، اگر بڑا بھائی ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ یہ اچھا رشتہ ہے، جانا نہیں چاہیے ہاتھ سے، تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اور اگر کیا کہتے ہیں رابطہ ممکن تھا، سارا کچھ تھا، لیکن پھر بھی رابطہ نہیں کیا یا پوچھا نہیں اور فٹافٹ نکاح کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں نکاح موقوف رہے گا۔ اگر باپ کینسل کرنا چاہے تو وہ یہ کہہ کے کہ مجھے منظور نہیں ہے، اس نکاح کو کینسل کر سکے گا۔ مسئلہ اسی طرح اگر حقدار ولی کے ہوتے ہوئے، یعنی جس کا حق مقدم ہے اس کے ہوتے ہوئے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کر دیا، مثلا حق تو تھا باپ کا لیکن کر دیا دادا نے، اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی، تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ یا حق تو تھا بھائی کا اور نکاح کر دیا چاچا نے، تو بھائی کی اجازت پر موقوف ہے، جبکہ یہ باپ یا بھائی وہیں پر ہی شہر میں اسی شہر میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کر دیا، خاندان میں ہی بس پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں نکاح موقوف رہے گا۔ اگر باپ یا بھائی جو بھی مثال ہے اگر وہ ریجیکٹ کر دیں تو نکاح ریجیکٹ ہو جائے گا۔ آگے ہے جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی سے نکاح کرنا حرام ہو اس کے یہ اسباب ہیں، جو کوئی بھی سبب پایا جائے تو وہاں پر آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک، قرابت۔ قرابت کا مطلب کیا ہوتا ہے تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مصاہرت، نمبر دو، مصاہرت۔ مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ داری، تو سسرالی رشتہ داری میں بھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تیسرا ہے دو محرموں کو نکاح میں جمع کرنا، دو محرم آپس میں دو محرم بنتی ہوں ان کو نکاح میں جمع کرنا۔ یہاں پر صرف ابھی ہم تفصیل کو پڑھ یعنی صرف اجمالاً ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، آگے ہر ایک کی تفصیل۔ دودھ کا رشتہ، کسی کے نکاح میں ہونا، کسی کی عدت میں ہونا، مرد کے نکاح یا عدت میں چار عورتوں کا موجود ہونا، دین کا اختلاف، یہ اجمالی طور پر ہمارے سامنے 8 وجوہات آ گئیں کہ 8 وجہ، جہاں پر 8 وجہوں میں سے کوئی سی بھی وجہ پائی جائے گی تو وہاں پر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ قرابت، مندرجہ ذیل قرابت کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ نمبر ایک، اپنی فروع کے ساتھ، یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ اور پوتی، پڑ پوتی، سگڑ پوتی اور اسی طرح نواسی وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ فروع، فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے نیچے والے آدمی کی اپنی نیچی نسل۔ کوئی آدمی پوچھے کہ اسلام میں یعنی کیا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو اپنے سے نیچے جتنے بھی ہوں، چاہے اپنے بیٹے کی طرف سے نیچے بن رہی اولاد یا بیٹی کی طرف سے نیچے بن رہی ہو، کہیں کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنے اصول کے ساتھ، اصول کا مطلب ہے اوپر، جڑ یعنی اوپر جو جس سے ہم خود آئے ہیں، ان یعنی اپنی ماں، نانی، پڑنانی، دادی، پڑدادی وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ نمبر تین، اپنے والدین کی فروع کے ساتھ، یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ اور اپنی بھتیجی بھانجی کے ساتھ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اپنے والدین کے فروع کے ساتھ یعنی اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی بھتیجی بھانجی کے ساتھ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ نمبر چار، اپنے اجداد کی ایک پشتک فروع، ہر پشتک نہیں، تمام اوپر تک نہیں بلکہ ایک پشتک فروع، یعنی پھپھی خالہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، البتہ ان کی بیٹیوں یعنی پھپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن کے ساتھ نکاح درست ہے۔ یہ ہمارے یعنی ہمارے خالہ سے ہماری رشتہ داری یوں کہہ لیجئے اپنے دادا کی پشت کا والا ہے، رشتہ داری اپنے دادا کی پشت والی ہے، لیکن ان تک کی تو ہم ایک پشت تک تو ہم وہ تو ان سے تو نکاح جائز نہیں، لیکن ان سے نچلے جو بنیں گے خالہ زاد بہن یا پھپھی زاد بہن، ان سے نکاح جائز ہوگا۔
مسئلہ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ان رشتہ داروں سے نکاح کرنا حرام ہے. ایک تو ہے کہ کوئی مرد نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور ایک ہے کہ کوئی عورت اگر چاہے تو دونوں طرف سے برابر کی رشتہ داری بن رہی ہے تو وہ بھی نہیں اس طرح سے نکاح کر سکتی. مسئلہ شرع میں بہن یا بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہوں یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہوں یا دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں. تو یہ والے لوگ باپ یہ دونوں بہن بھائی ہیں, ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. مسئلہ منہ بولے بہن بھائی یعنی وہ جن کا باپ بھی ہو اور ماں ہو, باپ بھی اور ماں بھی ہو اور وہ حقیقی بہن بھائی نہیں, ان سے نکاح درست ہے. مثلا ایک آدمی نے ایک بچہ کہیں سے, مثال ہے یتیم خانے وغیرہ سے کہیں سے یا کسی رشتہ دار سے لے کے پال لیا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بیٹی بھی دے دی, اپنی ہی بیوی سے بیٹی دے دی. تو اب یہ بچے دونوں بڑے ہو گئے تو وہ ایک طرف یہ منہ بولا بیٹا ہے اور ادھر سے اپنی حقیقی بیٹی ہے, تو آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو ان دونوں کا آپس میں رشتہ داری حقیقی بہن بھائی والی نہیں ہے. اگرچہ وہ ایک ہی گھر میں بہن بھائی بن کر رہتے ہیں لیکن حقیقی بہن بھائی نہیں ہے, اس لیے ان کا آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. مسئلہ سگا ماموں والا مسئلہ نہیں, چھوڑ دیا آپ نے, جی لے پالک اچھا والا جی مسئلہ جی چھوڑ جی دیا آپ نے. جی شکریہ, میں اس کو دہرا لیتا ہوں. مسئلہ لے پالک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں. لڑکا یا لڑکی بنانے سے وہ چاہے اس میں رشتہ دار شناختی کارڈ کے خانے میں بھی لکھوا دیں تب بھی وہ اپنی حقیقی اولاد نہیں بن جاتی, اس لیے لے پالک سے نکاح درست ہے. مسئلہ منہ بولے بہن بھائی یعنی وہ جن کا باپ بھی اور ہو اور ماں بھی اور ہو, وہ حقیقی بہن بھائی نہیں, ان سے نکاح درست ہے. بعض اوقات یہ منہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں کہ ہم تم یعنی رہتے ایک گھر میں نہیں ہے, لیکن وہ تو لے پالک کا مسئلہ علیحدہ تھا, یہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ ایک گھر میں تو نہیں رہتے, دو کزنز کہہ لیں یا کہیں پر بھی رہتے ہیں, علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائی زبانی بنایا ہوا ہے, تو وہ بھی حقیقی بہن بھائی نہیں بنتے. بڑے ہونے پر اگر ان کا نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. مسئلہ سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو عورت کو اس سے نکاح درست ہے. اسی طرح اگر دور کے رشتے سے چاچا یا بھانجا یا بھتیجا ہو تو عورت کا اس سے نکاح درست ہے. آگے ہے مساہرت کا مسئلہ. مساہرت کا مطلب ہے سسرالی رشتہ داری. مسئلہ ساس اور ساس کی ماں, دادی, نانی وغیرہ سے نکاح درست نہیں, چاہے اپنی بیوی کو کی رخصتی کرا کر لایا ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے بھی ہوں یا ابھی رخصتی نہ کرائی ہو, ہر طرح حرام ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہہ لیجئے کہ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے کہ بیوی کی ابھی پہلی بیوی کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن وہ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے ساس یا اس کی اوپر کے کسی رشتہ دار سے, اس کی ماں وغیرہ اس کے اصول میں کسی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے. مسئلہ بیوی کے ساتھ تنہائی ہو چکی ہو تو دوسرے شوہر سے اس بیوی کی جو بیٹی ہے, یعنی اب وہ اس کی سوتیلی بیٹی بنے گی یا اس کی اولاد ہو, اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا, خواہ اپنی بیوی مر گئی ہو یا اس کو طلاق دے دی ہو. جو جس عورت سے نکاح کیا تھا اور اس کے ساتھ تنہائی ہو چکی تھی تو اس عورت کی دوسرے خاوند سے کوئی اولاد ہے تو اس اولاد سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا, چاہے یہ بیوی جس کے ساتھ تنہائی ہوئی ہے یہ مر چکی ہے یا زندہ ہے یا اسے طلاق دے دی ہو. ہاں اگر تنہائی ہونے سے پہلے وہ مر گئی یا اس کو طلاق دے دی تھی تب سوتیلی بیٹی یا اس کی اولاد سے نکاح کرنا درست ہے. مسئلہ عورت کے لیے بھی سوتیلی اولاد سے نکاح کرنا درست نہیں, یعنی ایک مرد کی 2-3 بیویاں ہوں تو سوکن کی اولاد سے کسی طرح نکاح کرنا درست نہیں, چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہ چکی ہو, ہر طرح نکاح حرام ہے. بالفاظ دیگر کسی کے لیے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا درست نہیں. یعنی بچے کے اعتبار سے دیکھیں تو مطلب یہ بنے گا کوئی بچہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو ہرگز نکاح نہیں کر سکتا, چاہے ان کی آپس میں تنہائی ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو. مسئلہ بیٹے اور پوتے وغیرہ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. مسئلہ لے پالک کی بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے. لے پالک کی بیوی, وہ لے پالک چونکہ اپنا حقیقی بیٹا نہیں اس لیے اس سے نکاح جائز ہوتا ہے.
اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، اس کو یہیں پر ہی رکھتے ہیں.